بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 151 ہے اور اس سبق کے اندر ہم اعجاز قرآنی کا بیان پڑھیں گے۔ الفصل الرابع فی وجوہ اعجاز القرآن الکریم وان سألوا ما هو وجہ الاعجاز فی القرآن الکریم۔ چوتھی فصل ہے جو کہ قرآن کریم کے اعجاز کی وجوہ کے بیان میں ہے۔ وان سألوا ما هو وجہ الاعجاز فی القرآن الکریم، اگر لوگ سوال کریں کہ اعجاز قرآنی کس حیثیت سے ہے، قلنا الذي تحقق عندنا هو ان وجوہ الاعجاز فی القرآن الکریم کثیرہ، ہم جواب میں کہیں گے کہ تحقیقی بات ہمارے نزدیک یہ ہے، عندنا ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ کسی ایک نہیں بہت سی وجوہ سے ہے۔ ان وجوہ الاعجاز فی القرآن، اعجاز فی القرآن الکریم بہت ساری وجوہ سے ہے، اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے۔ اس عبارت سے اور اس فصل سے مصنف رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ اعجاز قرآنی کو سوال و جواب کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 3 مشہور اہم سوال و جواب کا ذکر گزر چکا ہے گزشتہ اسباق کے اندر، تو اب یہاں سے چوتھی فصل مصنف نے شروع کی ہے، اس میں اعجاز قرآنی کو سوال و جواب کی شکل میں پیش کیا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اعجاز قرآنی یہ ایک معرکۃ الآراء اور دلچسپ بحث ہے، اس پر علماء نے مستقل تصانیف کی ہیں اور مستقل تصانیف لکھی ہیں، جن میں سر فہرست فاضل رافعی بصری نے عربی میں اس کے اوپر تصنیف لکھی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اردو میں اعجاز القرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح علامہ خطابی رحمہ اللہ تعالی نے بیان اعجاز القرآن کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور اس طرح ایک معتزلی عالم ہے ابو الحسن علی الرمانی، انہوں نے النکت فی اعجاز القرآن کے نام سے کتابیں لکھی ہیں۔ بہرحال اعجاز کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے عاجز اور بے بس کر دینا، تھکا دینا۔ اسی سے معجزہ بھی ہے، معجزہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی قانون عادت عامہ کے خلاف اور عادت خاصہ کے موافق اللہ تعالیٰ کا ہر وہ فعل جو کسی نبی برحق کی تائید میں رونما ہو کر تمام مخلوق کو عاجز و حیران کر دے، یعنی ایسا جو ہے وہ کوئی فعل ہوتا ہے جو کسی نبی کی تائید میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو رونما فرماتے ہیں، اور وہ عادت عامہ کے خلاف ہوتا ہے، عام عادت اس کے مطابق نہیں ہوتی، اس کے خلاف ہوتا اور عادت خاصہ کے موافق ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عادت ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اس کا ظہور فرماتے ہیں، اور اس کے دیکھنے سے تمام مخلوق جو ہے وہ عاجز اور حیران ہو جاتی ہے۔ تو معجزہ بھی اعجاز سے ہی ہے، اسی وجہ سے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، تاکہ جو ہے وہ مدعی نبوت کا وہ مقام اور مرتبہ لوگوں پر روشن ہو جائے جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاصل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ لوگوں پر واضح اور روشن ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ معجزہ جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں۔ معجزے کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کے روایتی ثبوت کا مطالبہ تو یقیناً کرنا چاہیے، لیکن اس سے تجاوز کر کے معجزے کے نفس امکان میں شک کرنا یا اسے خلاف عقل یا محال قرار دینا، یہ اب اپنی ہی کم عقلی کا اظہار ہے۔ استبعاد جو کچھ بھی ہے وہ صرف انسانی معیار کے اعتبار سے ہے، یعنی جو مستبعد ہے وہ صرف انسانی معیار کے اعتبار سے ہے، ورنہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے لیے تو حسب معمول اور خلاف معمول سب کچھ ایک جیسا ہے، سب کچھ یکساں ہے، اور اس کے لیے
غریب اور مانوس کا جو فرق ہوتا ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. لہذا معجزے کے نفس امکان میں شک کرنا اور اسے خلاف عقل قرار دینا یا محال قرار دینا یہ اپنی ہی کم عقلی کی دلیل ہے. عزیز طلبہ، جس وقت سے قرآن کے جمال نے غیب کی نقاب الٹی ہے اور آدم کی اولاد کو اپنے آپ سے روشناس کروایا ہے، تو قرآن کا اس وقت سے یہی دعویٰ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہوں. یعنی جس وقت سے قرآن کے جمال نے غیب کی نقاب الٹی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور بنی آدم کے سامنے اپنے آپ کو روشناس کروایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کے پاس اپنا کلام نازل کیا اور بھیجا تو کلام اللہ کے اندر، اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر یہ دعویٰ موجود ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہوں. جیسے کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اسی طرح انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اسی طرح ایک اور آیت ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا کلام قرار دیا ہے. تو جب سے انسانوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے تو قرآن کا یہی دعویٰ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا جو ہے وہ اس کو کلام قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کو کلام قرار دیا، اپنا کلام قرار دیا ہے. تو جس طرح اللہ کی زمین جیسی زمین، اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ سورج جیسے سورج اور اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے آسمان جیسا آسمان بنانے سے دنیا عاجز ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قرآن جیسا قرآن بنانے سے بھی دنیا عاجز رہے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. قرآن کو مٹانے کی لوگ سازش کریں گے مگر ناکام ہوں گے. مقابلے کے جوش میں جو ہے وہ لڑائیاں ہوں گی، کٹ مریں گے، اپنی مدد کے لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو دعوت دیں گے. کوئی حیلہ، کوئی تدبیر، کوئی بھی کسی قسم کا مکر و فریب جو ہے وہ اس کا سہارا لیں گے، اپنے آپ کو اور دوسروں کو مصیبت میں ڈالیں گے. سارے نقصانات اور مصائب کے باوجود قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت کا مثل لانا بھی ممکن نہیں ہے انسانیت کے لیے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. کوئی بھی قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت کا مثل، ایک آیت کا مثل بھی نہیں لا سکتا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر اس کی وضاحت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. اگر جن و انسان تمام کے تمام جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ اس قرآن جیسی کوئی صورت بمثل هذا القرآن، اس قرآن جیسا کوئی قرآن لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، تو وہ اس کی مثل لانے سے قاصر ہیں، قطعا نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں لیکن پھر بھی وہ ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے، اس کی مثل لانے سے بالکل ہی عاجز ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں فرما دیا ہے کہ اس کی مثل نہیں لائی جا سکتی، کیونکہ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس جیسا کلام کوئی کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، نہ ہی انسان کے اور نہ ہی جنات کے، کسی کی مخلوق کے بس میں نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اب ارباب عقل و دانش قرآن کے معجز ہونے پر متفق ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کا یہ اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر لوگ یہ سوال کریں کہ اعجاز قرآنی کس حیثیت سے ہے تو ہم جواب میں کہیں گے کہ تحقیقی بات ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ اعجاز قرآنی جو ہے وہ کسی ایک جہت سے نہیں ہے، کسی ایک وجہ سے نہیں ہے، بہت ساری وجوہ سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اہل عقل و دانشور ہیں وہ قرآن کے معجز ہونے پر تو متفق ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کا جو اعجاز ہے یہ کس وصف کے اعتبار سے ہے. تو اس بارے میں علماء نے اپنے اپنے مذاق کے اعتبار سے الگ الگ مختلف اسالیب ذکر کیے ہیں، مختلف اسلوب ذکر کیے ہیں. لیکن حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی ہیں جو کہ اس کتاب کے مصنف ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ قرآن کی جو شان اعجازی ہے یہ کسی ایک وجہ کے اندر محدود کرنا اس کو درست نہیں ہے، یہ کسی ایک وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی وجوہ ہیں
جتنی بھی خوبیاں ہیں ان ساری خوبیوں کا مجموعہ ہی سبب اعجاز ہے. ان جتنی بھی خوبیاں بیان کی جائیں ان تمام خوبیوں کا مجموعہ جو ہے وہ اس کے اعجاز کا سبب ہے. اور یہی معتدل نظریہ اور صحیح مسلک ہے. اور اہل تحقیق جو ہیں محققین علماء جو ہیں وہ بھی اسی کے قائل ہیں. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اعجاز قرآنی کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ اعجاز کے لغوی معنی کیا ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، مصنف کی رائے میں قرآن کی شان اعجازی کی کوئی ایک وجہ ہے یا ساری خوبیوں کا مجموعہ؟ اس کا جواب بھی آپ نے اختصار کے ساتھ کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.